چند دہائیوں سے ڈے بائی ڈے ڈکریز ہماری اکنامی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے، دیکھیں ہمیں کیا چاہیے۔ اب سب سے بڑا ہمارا ہائی مارک اپ ریٹ ہے، 60% ہمارا کائبر ریٹ ہے، 3% بینک سروسز ہے۔ ہمارے بزنس مین ہیں وہ زیر تاب ہیں، ڈالر بھی زیر تاب ہے۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے دہائی سے ہم نے امپورٹ بیس جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اب ایکسپورٹر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایکسپورٹر جتنے بھی ہیں وہ گلوبل ولیج سے آرڈر لے کے آتے ہیں۔ گلوبل ولیج کے آرڈر لینے کے لیے وہاں ہمیں جو ہمارا سروائیول ہے اس کے لیے ہمیں ان پٹ کاسٹ جو ہمیں کم سے کم ہونی پڑے گی۔ تو اس کو بھی میرا بھی یہ حکومت وقت سے جو حکومت ہے، اس سے میرا مطالبہ ہے، اور میری یہ بڑا سخت مطالبہ یہ ہے کہ برائے مہربانی اس پہ آپ اس پیکیجنگ سیکٹر کو آپ انڈسٹری کا درجہ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر یاد، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ عدنان بٹ صاحب۔ ناظرین، بہت اہم عہدہ ہے اور پورے لاہور کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے اپنا ٹینیور شروع کر دیا ہوا ہے ناظرین، اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے ان کی لاہور کے جو ٹریڈرز، انڈسٹریلسٹ اور امپورٹرز ہیں ان کو لے کر، اور اس کے علاوہ جو ہے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ بھی ان سے بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت جو ہے ملک کی اس کو کس طرح درست سمت پر ڈالا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا جی۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہر آنے والا جو حکمران ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم نے اپنی پالیسیز کے تھرو جو ہے ایشین ٹائگر بنانا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب جو ملک ہے وہ اور ہی زیادہ ڈارک اندھیروں میں جا چکا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس میں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم گزشتہ چند دہائیوں سے ڈے بائی ڈے ڈکریز ہماری اکنامی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور شارٹ ٹرم پلاننگ کے لیے ہمیں بہت ایسے چھوٹے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے ہماری پلاننگ کا بوسٹ اپ ہو سکے اکنامک میں۔ لانگ ٹرم پلاننگ میں کے لیے ہمیں سخت فیصلے لینے پڑیں گے جس سے اکنامک کی جو بوسٹر ہے اس کے اوپر ہمیں اچھے اقدامات ہو سکیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کرنٹ سینیریو کے اندر ہمارے امپورٹ جتنے بھی امپورٹر ہمارے بزنس مین ہیں وہ زیر تاب ہیں، ڈالر بھی زیر تاب ہے۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے دہائی سے ہم نے امپورٹ بیس جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک سلوگن ہے ہماری حکومتوں کا، پچھلی حکومتوں کا بھی اور حکومتوں کا بھی، کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے، دیکھیں ہمیں کیا چاہیے۔ اب سب سے بڑا ہمارا ہائی مارک اپ ریٹ ہے، 60% ہمارا کائبر ریٹ ہے، 3% بینک سروسز ہے۔ اس کے بعد ایکسٹی کی پرائس سب سے زیادہ ہے۔ ایز آف ڈوئنگ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہماری کاسٹ اب ہو جائے گا۔ اب ایکسپورٹر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایکسپورٹر جتنے بھی ہیں وہ گلوبل ولیج سے آرڈر لے کے آتے ہیں۔ گلوبل ولیج کے آرڈر لینے کے لیے وہاں ہمیں جو ہمارا سروائیول ہے اس کے لیے ہمیں ان پٹ کاسٹ جو ہمیں کم سے کم ہونی پڑے گی۔ اسی طرح لوکل انڈسٹری کا معاملات ہیں۔ لوکل انڈسٹری کے معاملات ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کی ہم پلاننگ نہیں کر پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں R&D جو ہمارے بزنس کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دن کی نہیں، ایک ماہ کی نہیں ہوتی، وہ 90 ڈے آگے کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم 90 ڈے آگے کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیں اگلے ماہ پتہ لگتا ہے کہ یہ انکریز ہو گیا، یہ انکریز ہو گیا، یہ انکریز ہو گیا۔ اس طرح ہم پلاننگ نہیں کر پاتے۔ اس طرح ہم اب ریسنٹلی ہماری سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہمیں جو ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کے اندر 1500 ملین بیل ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے، 500 بیل ہماری ہوئی۔ اسی طرح ہماری سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہماری تمام فروٹ، ویجیٹیبلس، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے کہ ہمیں آبی ذرائع کے اوپر ہمیں اپنی الیکٹریسٹی کی پروڈکشن لینی پڑے گی۔ ہمیں وہ تمام سخت فیصلے لینے پڑیں گے جس سے ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کے معاملات کو ہم حل کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کے اندر ڈے بائی ڈے جتنے بھی معاملہ لوکل انڈسٹری کے جتنے ہمارے ہیں ان کی سروائیول کی جنگ بن چکی ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ لوکل انڈسٹری آنے سے ہمیں کیا فائدے. لوکل انڈسٹری آنے سے جب ہم لوکل انڈسٹری کو بوسٹ کرتے ہیں تو ہم امپلائمنٹس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہ سب سے بڑا ٹیکس بوسٹر ہے. ٹیکس رجیم کے اندر ہم براڈ بیس کے ابھی تک سکیل بڑھا نہیں سکے کہ ہم اسے بڑھائیں تاکہ معاملات ہمارے ٹیکس آسانی سے لوگ اس میں شامل ہو سکے. جب تک ٹیکس سسٹم ہمارا آسان نہ ہوگا اور اس پہ لوگ داخل نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات جو ٹیکس کی ہماری انکم ہے وہ ہماری بڑھے گی نہیں اور ہمارا بیلنس شیٹ ہمیشہ آؤٹ ہوگا. جو تیسری اور سب سے اہم بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل گلوبلی اپنے سنگل ڈیجٹ کے اوپر یا سنگل آئٹم کے اوپر ہمیں ایگزیبیشنس چاہیے ہوتے. اچھا، تیسری جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی کمرشل اٹیچیز ہیں پوری دنیا میں، ایکسپورٹ کی فگرز کی دنیا، فار ایگزامپل بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اور جو ہمارے ریجنل جتنے بھی ہمارے ٹریڈ جو ہم سے کرتے ہیں، ان کے جو امبیسڈر ہیں کمرشل اٹیچی، ان کا کی رول ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سال ہم نے اس آئٹم کے اندر یا ان چیزوں کے اندر ہم نے ایکسپورٹ کو فروغ دیا ہے، اور آگے نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے وہ ایگزیبیشنس کرتے ہیں، وہاں B2B میٹنگز کراتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی آج تک جتنے بھی ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ G2G ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے B2B میٹنگ کو پروموٹ کرے تاکہ بزنس مین ہم آگے آ سکیں. تیسری چوتھی ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں ہمیں ڈے بائی ڈے ہماری جو امبیسڈر جتنے بھی ہمارے EU کنٹریز ہیں، ہماری ایکسپورٹس 100% ان ریجنس کے اندر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسٹمر ہمیں کوئی ٹائم لائن دیتا ہے یا ٹاسک اینڈ ٹارگیٹس کی میٹنگ کے لیے کال کرتا ہے تو ہمارے لیے پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں جب وہ سب جتنی بھی کنٹریز ہیں، جتنے بھی ہمارے امبیسڈر جتنے بھی ہمارے ہیں، انہوں نے تمام اس کو سب لیٹ کر دیا ہے جیرکس میں، فیڈیکس میں. ان کی ایک اپنی کیو بنی ہوئی ہے. جب کیو بنی ہوتی ہے اس کے اندر جب ہمارے بزنس مین ایکسپورٹر یا سیریس بزنس مین جو بر وقت جا کے کسٹمر کے ساتھ B2B میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وقت تو انہیں ٹائم نہیں ملتا. میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ویزے کی بات نہیں کر رہے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا گورنمنٹ آف فارن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرس ہے وہ بھی انٹروین کرے. لاہور چیمبر بھی اس پہ ایفرٹ کر رہا ہے، اور ہمیں اور مزید اپنی جو لائزننگ ہے وہ تمام جتنے بھی ہمارے امبیسڈرس ان سے اسٹرانگ کرنی پڑے گی تاکہ ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر ہمیں انہیں جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے ہمیں میٹنگ اپائنٹمنٹ ٹائم مل جائے تاکہ ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں، لوکل بزنس مین ہیں، وہ نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے جب جائیں، ایگزیبیشن میں جائیں تو وہ بر وقت جائیں. اس طرح کیا ہوتا ہے 30% لوگوں کو آن ٹائم کی انٹرویو ٹائم مل جاتا ہے، ریسٹ آف 70% ٹائم نہیں لے پاتے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی ہمیں فارن افیئر جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو بہت ہی مطلب پکچر زبردست ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے، جب تک ہم مطلب ایک پروڈیوسنگ کنٹری نہیں بنتے، تو میرے خیال یہ نیکسٹ اسٹیپ نہیں سمجھتے آپ. ایسی صورتحال میں جب آپ کا جو بجلی کا یونٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ایکسپورٹرز کیسے ایکسپورٹ کریں جب ان کو 7500 جو ہیں ان کو ہرڈلز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا پروڈکشن لائنس کے لیے، دیکھیں ہمارے ہاں جب تک ہم دیکھیں دنیا سے ہم امپورٹ کیوں کرتے ہیں کہ ہم وائبل نہیں رہتے. اگر ہم اپنی پروڈکشن ہم ایوری تھنگ یہاں پاکستان میں بن سکتی ہے، یہاں پیکیجنگ سیکٹر ہے یا فارما ہے، یہاں اگر گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے. اب دیکھیں ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی بنگلہ دیش سے کمپیریزن ہے، پر ان کی وہاں پریویلیج گورنمنٹ کیا دے رہی ہے، اس کو کمپیریزن اگر ہم رول ماڈل بنا لیں تو اس کے بعد اگر ہم اس چیزوں کو کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام ہدف کو، ٹاسک اینڈ ٹارگیٹ کو پورا کر سکتے ہیں. اور ہماری انڈسٹری میں اور خاص طور پہ جتنے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں دے آر ویری ایکسپرٹ اینڈ ویری اسکلڈ. اور ہم دیکھ لیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اب ہم انشاءاللہ تعالی بڑی امید کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح اس کرنٹ سے جیسے باہر نکلتے ہیں، ہم بھی لاہور چیمبر آف کامرس بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پہ پیپر ورک کر رہے ہیں. ہم اس میں سلوشن بتائیں گے کہ ہم اس کو کس طرح انہانس کر سکتے ہیں. ڈالر کو کیسے کنٹرول کریں؟ بہت زیادہ پینک ہے ڈالر کو لے کے. ہر بندہ جو ہے اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ کاش یہ جو چیز ہے کنٹرول ہو جائے.
ڈالر کو ایک ہی صورت میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس پہ میں واضح کلیئرٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہ بڑھائیں گے اور ہم اس کو 30 بلین سے ہم جب تک اسے ڈبل فگر 60 بلین تک 50 بلین تک ہم نہیں لے کے جائیں گے، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول ہم سے نہیں ہوگا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول۔ اچھا، کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنا کس طرح سے آپ نے بزنس شروع کیا جی، اور کیا پروڈکٹس کیا ہیں جی؟ میں ڈائریکٹر آپریشن ہوں نیو کنگز پیکیجز پرائیویٹ لمیٹڈ میں۔ ہم پیپر بورڈ اینڈ پیکیجنگ کا کام کرتے ہیں۔ پیپر بورڈ اینڈ پیکیجنگ کا ہم جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل برانڈز ہیں ہم ان کے پروڈکشن پارٹنرز ہیں۔ میں نے یہ سنس 1996 میں کام شروع کیا، اور ہم نے اس طرح کام شروع کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی ہمارے گلوبلی کسٹمر ہیں ان کو پتہ لگا کہ پاکستان سے یونیفارم آف دی پیکیجنگ مٹیریل نہیں جاتا، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، چائنا سے، تو وہ ان کو انہوں نے کوالٹی بینچ مارک بنا لیا۔ ہم جب اس لائن میں آئے، ہم نے اس کا R&D کی، ہم نے گلوبلی پرائس کو وار کی، اس وار کو ہم نے اچیو کیا۔ الحمدللہ آج ہم پاکستان کے جتنے بھی برانڈز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ایکسپورٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنی بھی پیکیجنگ مٹیریل ہے ہم گلوبلی یونیفارم سے پاکستان سے ایکسپورٹ کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ادارہ اس پہ مزید کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور چیز بھی آپ یہ بالکل اس پہ واضح کلیئرٹی ہے کہ جو پیکیجنگ انڈسٹری ہے وہ مدر انڈسٹری آف تمام انڈسٹریز کے ہو، تو اس کو بھی میرا بھی یہ حکومت وقت سے جو حکومت ہے اسے میرا مطالبہ ہے، اور میری یہ بڑا سخت مطالبہ یہ ہے کہ برائے اس پہ آپ اس پیکیجنگ سیکٹر کو آپ انڈسٹری کا درجہ دیں۔ ان پیکیجنگ سیکٹر میں آتا کون کون ہے؟ ہم پیکیجنگ سیکٹر میں ہم آتے ہیں پولی بیگس والے، نان ووون والے، فلیکسیبل پیکیجنگ، پرنٹنگ والے آتے ہیں، کاروگیٹڈ کارٹون اور مینی ادرس جو آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹس ہے جو امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے، ٹیکس بوسٹر میں اپنا رول ادا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہم یہ بھی آپ کو انشور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہمیں انڈسٹری کا درجہ ملتا ہے، گورنمنٹ ہمیں پریولیج دیتی ہے، تو پاکستان بھی پیکیجنگ کا انشاءاللہ ہب بنے گا۔ پیکیجنگ سیکٹر انڈیا میں تیسرے نمبر، امریکہ میں تیسرے نمبر پہ، انڈیا میں 5ویں نمبر پہ، اور پاکستان میں 7ویں نمبر کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ اچھا، اس میں کوئی جو آپ کا پیکیجز جو ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ اٹ از مدر آف آل مطلب انڈسٹریز، تو اس میں کچھ ایسی میجر پرابلمز جو آپ کی انڈسٹری جو ہے اپنا آپ کا جو سیکٹر ہے فی الوقت فیس کر رہا، اور ان کو امیڈیٹ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ریموو کیا جائے تو ہمیں بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس ٹائم جو پیکیجنگ ہے نا، جب سے ای کامرس سسٹم آیا ہے، جس سے ہم ڈیلیوری سسٹمس ہیں بہت سے ایسے ہیں جس کے آرڈر ہمارے، پیکیجنگ دنیا کی وہ واحد انڈسٹری ہے جو اس دنیا کی ریسیشن میں اتنی ہر جگہ ریسیشن ہے، پر یہ 25% پوٹینشیل اس کے اندر انہاس آرڈرس ہوئے ہیں اس کے اندر دنیا میں۔ کیونکہ جب کووڈ آیا تھا تو لوگ بازار میں نہیں جاتے تھے، مارکیٹس میں بائنگ کرنے نہیں جاتے تھے، تو آن ڈیلیوری بائی ٹیلیفونک ہم ان کو ای کامرس میں مل جاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سی ہماری پیکیجنگ سیکٹر انہاس ہوا ہے۔ تو اس چیز کے جہاں تک آپ نے ہرڈلس کی بات کی، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اس کے اندر صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ حکومت ہے وہ ہمیں انڈسٹری کا درجہ دے، اور انڈسٹری ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمیں پریولیج دے۔